کہ نون لیگ کے سینئر رہنما محترم عرفان صدیقی صاحب کا کہنا ہے کہ جی پنجاب جو ہے اپنے حصے کا جو ہے وہ پانی دے گا ان 6 نہروں میں، تو اس پہ کسی کو اعتراض کی کوئی وجہ بنتی ہی نہیں ہے۔ عرفان صدیقی صاحب ہوں یا احسن اقبال صاحب ہوں یا دوسرے ہمارے پی ایم ایل این کے لیڈر صاحبان، وہ کیا وہی زبان تو نہیں استعمال کر رہے جو ضیاء الحق صاحب یا مشرف صاحب یا عامر استعمال کرتے ہیں کہ کوئی فکر نہیں کریں بس سب خیر ہو جائے گا۔ اور یہ جو سب خیر ہونے کی بات ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، ڈونٹ وری، اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں، پورا پاکستان بھگت رہا ہے۔ اس لیے یہ بات عرفان صدیقی صاحب نے پہلے پڑھا ہے، ان کو پتا ہے، انہوں نے ڈاکیومنٹس دیکھے ہیں، انہوں نے CDWP کے، انہوں نے ایکنک کے، اور انہوں نے CCI کے اور ارسا کے پیپرز اور ڈاکیومنٹس پڑھے ہیں، یا انہوں نے ہوا میں تیر چلایا ہے۔ بات یہ ہے عامر صاحب کہ کوئی چیز ہوتی ہے نا، ماں بھی دیگچی میں جتنا کھانا ہوتا ہے اس لحاظ سے پروستی ہے، پلیٹس میں رکھتی ہے، بچوں کو دیتی ہے۔ ماں کبھی یہ نہیں کرتی کہ دیگچی خالی ہو اور سب کو کہے کہ آ کے بیٹھ جاؤ دسترخوان پر، اپنی اپنی پلیٹیں اور چمچ لے کے آؤ، تھوڑی دیر میں کھانا لگنے والا ہے۔ تو یہ تو دیگچی ہے، وہ ہے انڈس ریور سسٹم۔ اس انڈس ریور سسٹم میں پانی ہے نہیں۔ 1991 کا اکارڈ جو سندھ کے لوگوں پر زبردستی مسلط کیا گیا، آخر میں اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے، اور اس 1991 کے اکارڈ کے مطابق بھی پانی نہیں ملتا سندھ کو۔ اور سندھ میں آپ کو بتاؤں کہ 1975 سے سن 2000 تک 25 سالوں میں سالانہ 40 ملین ایکڑ فیٹ پانی MAF پانی جاتا تھا بلو کوٹری بیراج، اور اب 2000 کے بعد سے 2024-25 تک 25 سالوں میں اب وہ گھٹ کر 14 ملین ایکڑ فیٹ یعنی 14 MAF ہو چکا ہے، یعنی 26 MAF پانی سندھ کے دریا کے سسٹم سے جا چکا کوٹری بیراج تک پہنچتے پانی ہے نہیں۔ اور عرفان صدیقی صاحب اور شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور یہ تمام ٹیمیں بتا رہی ہیں کہ پانی بہت ہے اور ہم اپنے حصے کا پانی کہاں ہے؟ پاکستان میں پانی نہیں ہے، ایگزسٹنگ کراپس کے لیے نہیں ہے، جو آباد زمینیں پہلے سے سینکڑوں سالوں سے ان کے لیے پانی نہیں ہے۔ یہ پانی کوئی آسمانی چیز تو نہیں ہے نا کہ دعا مانگیں گے اور آ کے ہمیں مل جائے گا۔ یہ سب ہوائی باتیں ہیں، یہ سب لوگوں کو ڈیٹریکٹ کرنے کی باتیں ہیں اور لوگوں کو جہالت کے۔ یہ سمجھائیے کہ 1991 کا جو پانی کا جو کہ ظاہر نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا تھا، تو آپ کے بقول اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو یہ جو اس پانی کو جو تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں نئی نہروں کے اندر، یہ کہاں سے مطلب ہے؟ کیا اسی معاہدے کے تحت یہ کریں گے یا کوئی اور اس کے اوپر ڈیل ہو چکی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کیا لکھت پڑھت ہوئی ہے؟ اب عامر صاحب آپ کو تھوڑا سا میں پس منظر بتاؤں جی کہ ایک بیاس کا پانی، 5 دریا ہے نا، پنجاب 5 دریا، بیاس کا پانی ہمارے پاس ہے نہیں، وہ بھارت کو چلا گیا ورلڈ بینک کے معاہدے سے۔ جی ہاں، 1960 میں ستلج کے انڈس واٹر ٹریٹی میں ستلج کا پانی ہم نے بیچ دیا بھارت کو۔ اب فقط وہ تب آتا ہے جب فلڈز میں وہ مزید پانی چھوڑنا چاہیں۔ درست۔ اب باقی بچیں راوی، جہلم اور چناب، ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے انڈس سے ایک تونسا پنجنت اور دوسرا چشمہ جہلم لنک کینال بنائے گئے، اور ان دونوں لنک کینالز کے لیے کہا گیا کہ وہ فقط فلڈز کی سیزن میں جب اضافی پانی ہوگا اس کو بہایا جائے گا، مگر پھر اس کو بہایا جانا مستقل بنیاد پہ قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد 1991 اکارڈ کے بعد جب ارسا بنی تو یہ سمجھایا گیا کہ بھائی جو کہتے ہیں نا، جس طرح عامر کہتے ہیں کہ بھائی سب اب ٹھیک ہو جائے گا، ارسا بننے کے بعد سندھ کے پانی پر ڈاکہ پڑتا رہا، پھر انہوں نے تھل کینال تشکیل دیا۔ اب یہ جو 6 کینال ہیں، گریٹر تھل، رینی، کچھی، رائٹ بینک چشمہ اور کچھی کینال، یہ تمام کینال، ہم اس میں کوئی تفریق تھوڑی کر رہے ہیں کہ پنجاب کے کینال نہیں ہونے چاہیے یا سندھ کے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، آپ سب ہیں، پاکستان میں ہمارا حصہ ہے، ہم سب پاکستان سے محبت کرتے ہیں، 25 کروڑ لوگ، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ 6 کے 6 کینال انڈس ریور سسٹم کے اضافی پانی کے متھ پہ بنائے جا رہے ہیں۔ پانی اضافی ہے نہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب آپ ایک زمین آباد کریں گے چولستان میں، بہاول نگر اور بہاول پور کے علاقوں میں، یا رحیم یار خان میں، یا کسی بھی علاقے میں، اور آپ کہیں گے کہ اس میں، پچھلے دنوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ انڈر گراؤنڈ واٹر لیا جائے گا۔ انڈر گراؤنڈ واٹر ہے نہیں، ڈاکیومنٹس میں یہ لکھا ہی نہیں گیا کہ انڈر گراؤنڈ واٹر، ڈاکیومنٹس میں لکھا گیا ہے کہ پانی یہاں سے آئے گا۔ تو اب سسٹم سے جب پانی آئے گا اور فلڈ ملیں گے، تو فلڈ تو آتے ہیں 5-10 سال میں ایک بار۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ اور ہم جیسے پڑھے لکھے لوگ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ لاکھوں ایکڑ زمین آباد کر کے پھر 5 سال فلڈ نہیں آیا
تو ہم کہیں گے کہ یہ بھلے بنجر ہو جائے، ریگستان اور صحرا ہو جائے، 5 سال کے بعد جب فلڈ آئے گا تب ہم زمینوں کو اچھا آباد کریں گے۔ یہ مجھے سمجھائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس ایشو کو انہوں نے سینٹ میں بھی اٹھایا، مختلف اور فورمز پہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی صدر زرداری صاحب نے اس میٹنگ کو پریزائڈ کیا تھا کہ جس میں اس بارے میں فیصلہ ہوا تھا، تو کیا پیپلز پارٹی کے کیا آپ اس معاملے پہ کردار دیکھ رہے ہیں اس اہم ایشو کے حوالے سے، سندھ کے جس میں مفاد ہے، پورے ملک کا مفاد ہے؟ جی سندھی میں ایک کہتے ہیں کہ سادھن سنمکھ پینچن سپورا، یعنی سادھوؤں کے ساتھ بھی ہیں اور پینچوں کے ساتھ بھی ہیں۔ تو زرداری صاحب جو آتا ہے کسی گھر میں کودنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں کود جاؤ، اور گھر والوں کو کہتے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ، وہ کودنے والا ہے۔ تو بھائی میرے، زرداری صاحب نے جولائی میں 2024 میں ایوان صدر میں بلوا کر اس پروجیکٹ کے آغاز کا نقطۂ آغاز کی شروعات کی ہے، اور زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی نے ویسے ہی کیا ہے جیسے 10 سال کے بعد سینسس ہونا تھا، انہوں نے پہلے ہی سی سی آئی کو لکھ کر سینسس کروا دیا، پھر بعد میں کہا کہ سینسس میں سندھ کی آدم شماری کم ہو گئی ہے، خود ہی کرتے ہیں اور خود ہی پھر چیخیں بھی مارتے ہیں، ہائر سطح پہ وہ قبول کرتے ہیں، اسٹریٹجک جگہوں پر اس کی حمایت کرتے ہیں، اور عوام کو دکھانے کے لیے، فیس سیونگ کے لیے نیچے آ کے کہتے ہیں کہ ایک دو لوگوں کو انہوں نے رکھا ہوا ہے ایم این ایز، ایم پی ایس، سینیٹرز، وہ شور بور کریں گے، زرداری صاحب اوپر تسلی دے دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، ان کو تھوڑا فیس سیونگ کے لیے تھوڑا سا شور غل کرنے دینا۔ نہیں، اس میں جیسے شیری رحمان صاحبہ نے کل سینٹ میں اٹھایا، اس سے پہلے میں نثار کھوڑو صاحب، رضا ربانی صاحب، کئی نام ہیں اہم پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بڑا اعداد و شمار کے ساتھ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ نہریں جو ہیں مطلب ہے کتنی نقصان دہ، یا مطلب ہے یہ چل نہیں سکتا یہ معاملہ اس طرح سے، اور وہ 91 کے کوارٹ کی بھی بات کر رہے ہیں۔ جی دیکھیں عامر صاحب، پنجاب اور کے پی کے درمیان یا سندھ اور پنجاب کے درمیان کوئی صوبہ ایک بڑی دیوار اٹھا دے اور اس پہ گیٹ لگا دے، کے پی کے اور سندھ کے، پنجاب کے بارڈر پہ، یا سندھ اور پنجاب کے، یا بلوچستان اور کے پی کے بارڈر پہ، اور پھر جب پاکستان کے وفاق کے لوگ پوچھیں کہ بھئی یہ دونوں صوبے ایک ہی ملک کا حصہ ہیں، دیوار کیوں کھڑی کر رہے ہیں، گیٹ کیوں لگا رہے ہیں، تو وہ کہیں ہمارا انٹینشن کچھ نہیں ہے، یہ دروازے کھلے رہیں گے، ہم نے تو ایسے ہی اپنے تحفظ کے لیے لگا دیا گیا ہے، وقت ضرورت اگر پڑی تو پھر دیکھیں گے، ورنہ تو یہ ایسے ہی رہے گا۔ بھائی جب آپ کے پاس سسٹم میں پانی نہیں ہے تو لوگ سوال پوچھیں گے نا انٹینشن پہ کہ دو صوبوں کے درمیان دیوار اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، تو یہ سوال انٹینشن پر ہے کہ پانی جب ہے نہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جب پانی ہوگا تو دیکھا جائے گا، آپ بلینس آف روپیز خرچ کروائیں گے اس امید پہ کہ پانی جب ہوگا۔ لیکن نہروں پہ تو کام شروع ہو گیا، جو میں کہہ رہا ہوں، اب آپ سمجھیں اس کو عامر صاحب، آپ انتہائی قابل ہمارے اینکر بھی ہیں اور صحافی بھی ہیں، آپ اس بات کو سمجھیں کہ زرداری صاحب اس پہ کام کروا رہے ہیں خود اپنی مرضی سے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان، ہمارے بھتیجے بھی ہیں، چھوٹے بھائی بھی ہیں، ہماری بہن کے فرزند ہیں بے نظیر صاحبہ کے، ان کی خواہش ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان بنے، اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے وہ ایکسچینج میں ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ورکرز ہیو نتھنگ ٹو لوز بٹ دیئر چینس، تو زرداری صاحب ہیز نتھنگ ٹو لوز بٹ سندھ، تو وہ کہتے ہیں کہ سندھ کے ریسورسز ہم دینے کے لیے تیار ہیں، کچھ بھی لے لیں ہم سے ایکسچینج میں، فقط ہمیں وزارت عظمیٰ دیں۔ زرداری صاحب دوسرے معاملات پر تو بہت احتجاج کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کبھی کوئی گرفتاری ہوئی یا کوئی فائل کھلا تو زرداری صاحب کہتے ہیں اینٹ سے اینٹ بجا دیجیے۔ لیکن میں مجھے خطہ کلامی کرنے تھے، پیپلز پارٹی تو بڑا وہ اس بات کو کانٹیسٹ کرتی ہے کہ جی جو ہمارے قوم پرست ہیں سندھ، ان کی لوگوں میں مطلب ہے کوئی سنوائی نہیں ہوتی، ان کی تنقید جو ہوتی ہے مطلب اس کو کوئی سنتا نہیں ہے، اور اس کا وہ ثابت کرتے ہیں کہ الیکشن کا نتیجہ کہ اگر وہ سندھ کی خدمت نہیں کر رہے تو پھر کیسے ووٹ مل رہے ہیں ان کو۔ جی دیکھیں، سپوز کرتے ہیں کہ آپ کی بات یا پیپلز پارٹی کی صحیح ہے کہ بھائی سندھ کے لوگ ہمیں تو آپ کو اور پروگریسو لوگوں کو، قوم پرستوں کو، قوم دوستوں کو نہیں پوچھتے، تو پھر کیا ان کی زیادہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ایک شخص بغیر تنخواہ کے چوکیداری کر رہا ہے، اس کو آپ یہ دے بھی رہے ہیں، اس کو تانے بھی دے رہے ہیں کہ تم کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی، تم چوکیداری کر رہے ہو اپنے وطن کو، اپنے صوبے کی، اور دوسرے جس کو تنخواہ ملتی ہے وہ اس کی چوری اور ڈاکوں میں شامل ہے، اس کی تو ذمہ داری زیادہ بنتی ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ کینال بن گئے تو ایک طرف سندھ ریگستان اور بنجر بن جائے گا، دوسری طرف سجاول، بدین، ٹھٹا اور دوسرے اضلاع کو سمندر نگل جائے گا، سمندر اوپر چڑھتا ہوا آ رہا ہے نتیجے میں، اور کراچی جو ہمارا کیپٹل ہے، اکنامک کیپٹل ہے پاکستان کا، تمام پاکستانیوں کی نظریں ہیں اس کی اکنامک گروتھ میں، اس کراچی کو پانی کہاں سے آتا ہے؟ کوٹری بیراج سے، کلری بگاڑ فیڈر سے، اور کینجھر اور حالجی لیک سے۔ جب پانی پینے کا نہیں ہوگا تو کراچی، حیدرآباد، سکھر میں لوگ پیاس سے مریں گے، سندھ صحرا بن جائے گا۔ اس کا احساس زرداری صاحب کو بھی نہیں ہے، اور شہباز شریف صاحب کو بھی نہیں ہے، اور پارلیمنٹ کو بھی نہیں ہے۔ مختصراً اگر مجھے بتائیں کہ اب کیا لاہ عمل کیا ہوگا آپ لوگوں کا؟ کیا کریں گے؟ پیپلز پارٹی کو قائل کریں گے کہ آپ کے ساتھ آ کے کھڑی ہو جائے؟ وہ حکومت کا بڑا اہم حصہ ہے، اگر وہ پل بیک کر لے، اپنی سپورٹ نکال لے تو اتنا مسئلہ نہیں رہے گا پھر۔
نہیں حکومت اس معاملے پہ تھوڑی نکالے گی، وہ فقط گدڑ بھبکیاں دے گی. انڈس کیمپ کے ریور سسٹم کے تحفظ کے لیے پیپلز پارٹی کوئی عملی کام نہیں کرے گی. کر لینا، کہیں کہ ہم حکومت سے الگ ہو رہے ہیں، دیکھیں کیسے کینال بنتے ہیں، کہیں کہ ہم عدالت میں جا رہے ہیں، کہیں ہم پارلیمنٹ میں اعتراض کر رہے ہیں، کہیں کہ ہم صرف تقاریر نہیں کریں گے، ہم سپورٹ واپس لے لیں گے. نہیں کریں گے. اس لیے ہم انڈس ریور تحفظ کی موومنٹ بنا کر نکلے ہوئے ہیں. میرپور خاص، بدین، ٹھٹا، تمام اضلاع، عمرکوٹ میں جا رہے ہیں. کل پرسوں میں پھر جا رہا ہوں کراچی میں، سچل میں، پھر ہم جا رہے ہیں میرپور خاص، پیدل مارچ کر رہے ہیں نوکوٹ سے میرپور خاص. یعنی کہ آپ لوگ جد و جہد میں ہیں. بہت بہت شکریہ پلیجو صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ نے سنے، دکھ سنے.